بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ سیدنا عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیش آنے والے ان واقعات میں جو لوگ غور و فکر اور تدبیر کرنا چاہتے ہوں ان کی عبرت کے لیے بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کیا کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر اس طرف جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ نے کھانے کا سامان لیا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا نبینا آدمی ہے۔ اس نے جب آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا، پچھلے 3 دن کہاں تھے تم؟ آپ رضی اللہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو تم اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ رضی اللہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور بتایا کہ میں عمر رضی اللہ ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کہا، اے عمر رضی اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ایسے ہی ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوئی وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سب پوچھ لیں مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نبینا اور مفلس و ندار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان 2 لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بڑی عورت جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔